اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ مومنین کرام، 21 رمضان ہے۔ مولا الموحدین، امیر المومنین، امام المتقین، یاسب الدین، غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ہم اس غم کے موقع پر وارث امیر المومنین، اپنے مولا و آقا حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج 21 رمضان کی دعا جو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی، خدایا اس مہینے میں میرے لیے تیری خوشنودی کی جانب رہنما نشان قرار دے، اور شیطان کے لیے مجھ پر دسترس پانے کا راستہ قرار نہ دے، اور جنت کو میری منزل اور جائے آرام قرار دے، اے طلبگاروں کی حاجت برلانے والے۔ پہلا فقرہ ہے، خدایا اس ماہ میں میرے لیے تیری خوشنودی کی جانب رہنما اصول قرار دے۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی کا سب سے اہم موقع اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو پوری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو، پوری دنیا بھی راضی ہو، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں کہا تھا، پروردگار ماذا وجدک من فقدک وما الذی فقدک من وجدک۔ پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، خدایا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یہاں پر رضایت کے سلسلے میں اللہ کی رضا کے لیے بہت سی حدیثیں روایات موجود ہیں، جس میں یہ بیان ہو رہا، معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے کہ جو اپنی آخرت کو برباد کر لے اپنی دنیا کے لیے۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں ہے کہ جو اللہ کی ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوقات کی رضا کو حاصل کرتا ہے، مخلوقات کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، وہ بھی نقصان میں ہے۔ کہ مخلوقات راضی ہو جائیں، انسان راضی ہو جائے، بھلے ہی اللہ ناراض ہو جائے، ایسا انسان خسارے میں، ایسا انسان گھاٹے میں ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی روش یہی تھی، اور جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات و خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اس میں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہم خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے صرف پروردگار کی رضا کو حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات کے لیے جیسا کہ دعائے نظمہ ہیں، وَلَا تَأْخُذُهُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مولا کائنات، ان کو صرف اللہ چاہیے تھا۔ رسول اللہ نے شب ہجرت کہا، اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ مولا کائنات بغیر کسی چوں و چرا کے بستر پیغمبر پر سو گئے، تو اللہ نے انہیں اپنی مرضی دے دی۔ یہ اب علی ابن ابی طالب وہی کی جو مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، لہذا اس میں توجہ دینی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ کی مرضی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ اگر راضی ہو گیا تو پھر انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کا خواہاں ہوتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ انسان
ہم اپنی ذاتی زندگی میں گھر سماج جہاں بھی ہو ایک اہم چیز جس کا ہمیں حکم ملا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے، اور اس کی ادنا قدم یہ ہے کہ انسان کم از کم اظہار ناراضگی کرے۔ ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے گناہ، برائی اور فساد، اگر یہ انسان اس پر راضی ہے اور سامنے والے کو اس کے عہدے، منصب، پیسے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، یہ آدمی اللہ کو راضی نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ مخلوق کی رضایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے۔ انسان وقتی اور دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تاکہ بندہ راضی ہو جائے، تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو ایسے موقع پر عقل سے کام لینا چاہیے، اپنے ذہن سے کام لے کے کیا کرنا ہے۔ عقل کا مطلب یہ نہیں ہے مصلحت الگ ہے، مکاری الگ ہے، عقل الگ چیز ہے۔ عقل یہ نہیں ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل کے لیے امیر المومنین نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جو انسان جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، واکتسب بہ الجنان، جس کے ذریعے سے وہ جنت کو حاصل کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی العقل مکتسب بہ الجنہ، اے علی عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے، وطلب بہ رضا الرحمن، اور جس کے ذریعے سے الرحمن کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ عقل مند انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، میدان صفین تک کسی نے اسی وقت کہا کہ مولا یہ جو آپ کا مخالف ہے شام کا رہنے والا، اس کے پاس کیا، یہ تو بہت چالاک ہے۔ کہا نہیں، یہ نکرہ، یہ مکاری ہے۔ تو لہذا توجہ رکھیں کہ جو چیز انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائے وہ عقل ہے، جو اللہ کی عبادت سے الگ کر دے انسان کو، بھلے ہی وہ جتنی بھی چالاکی کی بات ہو، وہ عقل نہیں بلکہ وہ مکاری ہے۔ لہذا اس سے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ لہذا بہرحال اس کے لیے اللہ کی رضایت کے لیے کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کا راضی کیسے ہوگا؟ کہ انسان جب اس کی اطاعت کرے گا۔ اللہ نے جو چیز کہا ہے حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام کہا ہے وہ حرام کہا ہے۔ اللہ نے کہا جس کی اطاعت کرنی ہے اس کی اطاعت کرے، اللہ نے جس کی فرما برداری کرنے کو کہا ہے اس کی فرما برداری کرے، اللہ نے جس کے اوپر غیظ و غضب نازل کیا اپنا، اللہ جس سے ناراض ہے تو اس سے راضی نہ رہے بلکہ اس سے خود بھی انسان ناراض ہو جائے۔ گناہگاروں اور نافرمانوں سے دوستی نہ کرے، کیونکہ یہ چیز انسان کو اللہ کی رضا سے دور کر دیتی ہے۔ اور ایک اہم چیز نفس کی مخالفت ہے، خواہشات کی مخالفت ہے، کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ خواہشات نفسانی ہے۔ وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ انسان راہ راست سے الگ ہو جاتا ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے تقلید کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی تو وہاں پر جو ایک اہم چیز پیش کی ہے وہ یہی کہ جو فقیہ جس کی تقلید کی جائے گی اس کی جو شرط ہے، تیسری شرط، وہ یہ ہے کہ مخالفا لہوا، وہ اپنے خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، خواہشات نفسانی کا اسیر نہ ہو بلکہ وہ مخالف ہو۔ ہمارے مراجع کرام کی تاریخ پہ اگر ہم غور کریں تو وہاں پر خواہشات پامال کیے جاتے تھے۔ ایک اہم چیز جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا وہ حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ جو چیزیں بھی اللہ نے حرام کی ہے انسان اس کو چھوڑ دے، کیونکہ جب انسان اسے چھوڑ دے گا تو پھر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی رضا سب سے اہم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اللہ
راضی رہے، اللہ کے راضی رہنے کے لیے اس کی عبادت ہے، اطاعت ہے، گناہوں سے دوری ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے انجام دے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، اور اس میں پھر اپنی عقل نہ لگائے، مصلحت کا شکار نہ ہو، بلکہ جس چیز میں انسان کے ملحوظ خاطر ہر مقام پر، ہر منزل میں، ہر چیز میں پروردگار کی رضا ہو کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم یہ کام نہ کریں جس سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے۔ آئیے بارگاہ معبود میں دعا کرتے، پروردگار ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب